السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا۔ سورۃ المائدہ کی یہ دوسری آیت ہے اور اس کی ابتدا بھی ایمان والوں کو مخاطب کرنے سے ہے کہ اے ایمان والو۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کا نام لے کر اس کو پکارا جاتا ہے تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے، تو تمام ایمان والے وہ آگے کے جو حکم ہے، جو مسئلے ہیں، اس کو سننے کے لیے متوجہ ہو جائیں۔ اس آیت کے اندر ایک تو مسئلہ یہ بیان ہوا ہے کہ جو اللہ کی دین کی نشانیاں ہیں، جو شعائر اللہ ہے، اعلام الہی ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں جن کے ادب اور احترام کے لیے اللہ تعالی نے کچھ احکام مقرر کیے ہیں، تو اس وجہ سے ان آداب کی خلاف ورزی کرنا، ان شاعر کی بے حرمتی کرنا یہ منع ہے، جس طرح کے حدود حرم میں اور اسی طرح احرام کی حالت میں ایک ادب یہ ہے کہ شکار نہ کیا جائے۔ تو اگر کوئی شکار کرتا ہے تو یہ بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے، خلاف ورزی کر رہا ہے شعائر حرم اور احرام کی۔ اسی طرح 4 حرمت والے مہینے ہیں، اس کے بارے میں حکم ہوا ہے کہ ان مہینوں کے اندر لڑائی کا آغاز نہ کریں۔ اسی طرح حکم ہوا ہے کہ اس مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کریں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان مہینوں کے حرمت کا لحاظ رکھیں اور اپنے آپ کو ظلم و زیادتیوں سے، گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح قربانی کے جانور ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا میں لگے ہوئے ہیں، حج و عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، تو اس طرح کی تمام چیزیں، اور ساتھ ساتھ میں قرآن ہے، خانہ کعبہ ہے، مسجدیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسلمان، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ حرمت ایک مسلمان کی ہے۔ تو اس مسئلے کو اگر ہم سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو کس قدر اہمیت دی ہوئی ہے، تو پھر وہ سارے مسائل جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں، چاہے ہمارے اعمال میں ہے، معاملات میں، اخلاق میں، دوسروں کے حوالے سے، وہ سب ختم ہو جائیں گی جب ہم انسان کو اس طرح دیکھیں کہ خانہ کعبہ سے بڑھ کر وہ حرمت والا ہے، عزت والا ہے۔ ایک مسلمان کی شان، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کے مال، اس کی جان کی کس قدر حرمت ہے کہ عرفہ کے دن سے، عزت والے مہینے سے وہ زیادہ ہے، حرم سے زیادہ ہے، خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ یہ احادیث سے ثابت مسئلہ ہے۔ تو جس طرح جذباتیت ہوتی ہے کسی مسجد کے حوالے سے، اگر اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو اسی طرح جو اس سے زیادہ چیز ہے، یعنی مسلمان، تو اس پر بھی انسان کو شعور میں آ جانا چاہیے اور اس کو سوچنا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ تم بے حرمتی کرو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کی۔ یہ 3 مہینے پے در پہ ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک بعد میں ہے رجب۔ تو حرمت والے مہینے اس کا لحاظ رکھیں۔ ولا الہدی، اور نہ حرم والی قربانی کی، ولا القلائد، اور نہ پٹوں والے جانوروں کی۔ کچھ جانور جو اللہ کی نظر کے لیے ہوتے تھے، حرم ہی میں ذبح ہوتے تھے، تو یہ جو لوگ اس کو لے جا رہے ہوتے، اس کے گردن میں کوئی قلادہ پٹا ڈال دیتے تھے، اور یہ اس نشانی ہوتی تھی کہ یہ عام اونٹ وغیرہ نہیں ہے، عام جانور نہیں ہے، اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرنے کے لیے اس کو لے جا رہے ہیں۔ تو کہا گیا کہ اس کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ کوئی جانور بھی اللہ کے نام کا ہو جاتا ہے تو حرمت والا ہو جاتا ہے۔ ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، اور نہ قصد کرنے والوں کی بیت الحرام کا۔ کوئی حج عمرے کے لیے جا رہا ہے تو آپ اس کی بے عزتی بے حرمتی نہ کرو۔ یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من ربہم، فضل اپنے رب کا، ورضوانا، اور رضامندی۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالی کا فضل تلاش کرے، اللہ کی رضامندی تلاش کریں۔ دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ جو مشرکین عرب تھے وہ بھی جو حج عمرہ کرتے تھے تو ان کی نیت جو ہے بیت اللہ کی قصد سے یہ ہوتی تھی کہ اللہ راضی ہو۔ ساتھ میں وہاں پہ میلے لگتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے۔ تو فضل سے مراد دنیاوی منفعت بھی ہو سکتی ہے، جس کا سورہ بقرہ کے اندر یہ ذکر آیا ہے کہ اگر آپ تجارت کرتے ہو، اپنی رب کی فضل جو ہے وہ تلاش کرتے ہو، تو تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی انسان کی اصل مقصد وہ یہ ہے، نیت یہ ہے کہ حج عمرہ کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن وہاں پہ اس کو ٹائم مل جاتا ہے اور اس ٹائم کے دوران وہ تجارت کرتا ہے یا کوئی مزدوری کرتا ہے تو اس کا حج عمرے کا ثواب ضائع نہیں ہوگا، اور اس کے اس عمل پہ کوئی گناہ بھی اس کو نہیں ہوگا کہ وہ حلال رزق کی تلاش کرے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام کھول دو، فَاصْطَادُوا، تو تم شکار کر سکتے ہو۔ یہاں پہ فَاصْطَادُوا، شکار کرو، یعنی شکار کر سکتے ہو۔ جیسے منع کیا گیا تھا کہ حرم میں احرام میں آپ شکار نہ کرو، لیکن جب آپ اس سے فارغ ہو جاتے ہو تو پھر اجازت ہے اگر آپ شکار کرنا چاہتے ہو، لازمی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے لیے جائز ہے، لیکن یہ امر کی صیغے سے حکم کا الفاظ لانے سے ایک فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی مباح چیز ہوتی ہے اور اس کو استعمال کرنا لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ایسے میں ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کی استعمال کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جو ہے فلاں قسم کے کپڑے نہیں پہنتے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم گوشت نہیں کھائیں گے، حلال چیزیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں شادی نہیں کریں گے۔ تو اپنی طرف سے جو حلال چیزیں ہیں وہ اگر کسی نے بند کر دی وہ تو پھر لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ انسان اس کو استعمال کرے، کیونکہ آپ کوئی چیز اپنے اوپر
اس طرح سے بند نہیں کر سکتے ہو جس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو، فَاصْطَادُوا تو تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور نہ ہرگز آمادہ کرے تمہیں شنآن قوم، دشمنی کسی قوم کی، یعنی آپ کسی قوم سے آپ کو بیزاری ہے کیونکہ انہوں نے کسی زمانے میں آپ سے زیادتی کی تھی، اب آپ کا بس چلا ہے تو یہ نہیں کہ آپ بھی زیادتی کرو، آپ زیادتی نہ کرو۔ جیسے صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400-1500 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے گئے ہیں اور سامنے حرم ہے، خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، لیکن ان کو روک دیا گیا، ان مشرکین نے روک دیا۔ تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس وجہ سے کہ تمہیں روکا تھا زیادتی نہیں کرو گے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ ہرگز آمادہ کرے تمہیں شنآن قوم، دشمنی کسی قوم کی، ان صدوکم، اس وجہ سے کہ اس نے روک دیا تھا تمہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ کس بات پر تمہیں آمادہ نہ کرے، یعنی یہ چیز جو ہے تمہیں اس بات پر نہ ابھارے، ان تعتدو، یہ کہ تم زیادتی کرو، زیادتی سے بچنا ہے۔ اصل جو کام ہے کرنے کا وہ یہ ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ہر شخص کا ساتھ دو۔ مشرکین جو تھے زمانہ جاہلیت میں، ان میں کچھ معاہدے ایسے تھے کہ وہ کہتے کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر آج بھی مجھے بلایا جائے اس طرح کے معاہدوں کے لیے تو میں اس میں شریک ہوں گا۔ تو دیکھیں، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، اچھے کاموں میں سب کا ساتھ دو، لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اپنے قریبی رشتہ داروں کا بھی ساتھ نہ دو، کسی کا ساتھ نہ دو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں پر، والتقوی، اور تقوی کے کاموں پر، پرہیزگاری کے کاموں پر۔ بر جو ہے وہ تمام نیکیاں اس میں آ جاتی ہے، ایمان ہے، اخلاق ہے، آداب ہے، اعمال ہے، تمام اس میں اچھائیاں، نیکیاں آ جاتی ہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو گناہ اور زیادتی پر۔ آپ توحید اور سنت میں ایک دوسرے کی مدد کرو، قرآن اور حدیث میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی پرہیزگاری کے تمام کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اچھی مجالس میں، علم میں، عمل میں، لیکن آپ شرک و بدعت میں، آپ گناہوں میں، ظلم و زیادتیوں میں کسی کی مدد نہ کرو۔ معلوم ہوا یہ سلسلہ دنیا کی زندگی کا تعاون پر چلتا ہے، تو اگر اچھے کاموں میں تعاون ہوگا اور برے کاموں میں تعاون نہیں ہوگا تو دنیا کے اندر خیر و برکتیں ہوں گی۔ تو دوبارہ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی انتہائی سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ شاعر اللہ کی عزت اور احترام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اپنے آپ کو خوشی اور غصے ہر حالت میں حق پر قائم رکھ سکیں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے اور گناہ اور زیادتیوں کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔